بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی، مکمل واقعہ آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے جدا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا، بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوڑ کر استقبال کے لیے آئی۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا، پوچھا، میرے سرتاج کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گفا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ میں ڈر سا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل نے بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور میرے ساتھ ورقہ بن نوفل کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ورقہ تورات و انجیل کا ماہر ہے، عربی زبان جانتا ہے، بڑا عالم ہے، وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی تھے، تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔
عربی اور عبرانی زبانوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دوراندیز تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی بہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر فکر ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب کچھ سنا چکی تھی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علمبردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب بھی کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھینچا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین، وہ نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں پر اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، کیونکہ ابرص نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا۔
गजब भरी नजरों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी न देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हराम के पास गए तो तवाफ किया और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नजर आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज्यादा बड़ा न था, लगभग पौने 2 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न वहां गर्म हवाएं पहुंचती थी। उस गार का नाम गारे हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गई तो मक्का वापस हुए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा तक ही पहुंचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर भींचा था। सफेद कपड़ों में लिपटा वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नजरों से जिब्राइल को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्राइल? हाँ, फरिश्ता जिब्राइल, वही फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ए अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हाँ, आप खुदा के रसूल हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलिहत है, जिब्राइल ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हजरत जिब्राइल गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको देखा। देखते ही वह समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कंबल ओढ़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज आई, ए चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करो, पाकदामनी इख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हजरत खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा, मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे जो खुदा हुक्म देगा वह करूंगा, पर डर है शायद मेरी कौम न माने। हजरत खदीजा ने कहा, यह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूजते हैं, मेरी आवाज कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस और किस तरह से मुकाबला करूंगा? बेशक
ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا۔ پیارے نبی بولے، مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا، کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ حضرت خدیجہ بولی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے کیا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ ابرس نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ساری قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ کام میں لگ گئی۔ ناظرین، اسی طرح کی اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔